وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ 4 پروگرام میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا، پھر اللہ نے ان کو رشد دی تھی، کیسے انہوں نے مشاہدات کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی اور کیسے حجتوں سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ پھر اپنے باپ سے جو ان کے مناظرہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ باپ کو سمجھا رہے تھے کہ اے ابا جان آپ کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ میرے پاس حقیقی علم آیا ہے، اللہ کی معرفت والا علم، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، سیدھا راستہ۔ اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کرے، اس کی پیروی نہ کرے، وہ تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے اس کی پیروی کی تو آپ کو یقیناً پہنچے گا بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے، اور پھر آپ کا اور شیطان کا معاملہ ایک جیسا ہی ہو جائے گا۔ قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، یہ تم کن چیزوں کی پوجا کے پیچھے لگے ہو؟ یہ مورتیاں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر ان کے سامنے مجاور بن کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا ہے ان کے پاس؟ یہ تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، نہ یہ تمہاری بات کو سنتی ہیں، نہ تمہیں دیکھ سکتی ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بت، یہ جتنے بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا رکھے ہیں، کیوں کرتے ہو ان کی عبادت؟ اور کیا خیال ہے تمہارا جو رب ہے، رب العالمین، اس کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے؟ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا جب سورۃ صافات کی آیت نمبر 87 میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا خیال ہے تمہارا اس رب کے بارے میں جو کہ پالن ہار ہے پورے جہان والوں کا، جس نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ضروریات کا بھی سارا انتظام کر دیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر کہا ان سے کہ کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم پوجتے ہو؟ سورہ شعراء کی جو آیتیں آج ہم نے تلاوت کی ہیں، تم اور تمہارے باپ دادا، کیا تم ان پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو پوجتے ہو، خالق کو نہیں بلکہ مخلوق کی پوجا کرتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، اس کی ڈنڈوت کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ قوم نے اب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا واقعی تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا اپنے باپ سے بھی کہ میرے پاس ایک حقیقی علم آیا ہے، ایک ایسا علم کہ اگر آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ہم انتا من اللعبین، یا ابراہیم تو ہم سے کھیل تماشے کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ہمدردانہ کوششوں، اتنی طرف کو جو ان کے دل میں تھی، سلیم الفطرت رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام، ان کی طرف کو کیا کہا کہ تو ہم سے کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کھیل کر رہا ہے ہم سے، یا کھیل تماشے میں کر رہا ہے تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا اتنے مناظرے کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اتنی حجتیں پیش کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اللہ اکبر، پوری حجتیں پیش کر دی، مشاہدات ان کے سامنے رکھ دیے، اور قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ تو ہم سے کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ لعب جو ہے کھیل کے لیے آتا ہے، کھیل کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی ایسی بات کہے جس میں کھیل والی بات ہو۔
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، بنی اسرائیل کی ابتدا جہاں سے شروع ہوئی، ابتدا تو شروع ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، انہی کا نام اسرائیل تھا، لیکن یہ صاحب شریعت امت جب بنی جو آج بھی قائم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، قالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں والے کام کروں، کھیل تماشے کی باتیں کروں تم سے۔ اللہ اکبر، دین کی دعوت میں کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تو ہم سے کوئی کھیل کھیل رہا ہے یا کھیل تماشا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا تھا، حالانکہ انہوں نے ان کو اللہ کا حکم سنوایا تھا، وہ کہا تھا جو اللہ نے ان سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ القاء کیا تھا کہ کہو اپنی قوم سے کہ گائے کو ذبح کرے۔ اب انہوں نے حجت بازی کے لیے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں والے کام کروں، یعنی یہ ہنسی مذاق ٹھٹھا لطیفے لوگوں کو الجھائے رکھنا انہی کاموں میں، اصل کی طرف نہ آنے دینا، یہ سب جہالت والے کام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 57 میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم نہ بناؤ ان دوست لوگوں کو اپنا ساتھی، ان کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ کیا ہم نے دین کو کھیل تماشا تو نہیں بنایا ہوا؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگوں نے بدعات ایجاد کر لی ہیں، یقین جانے۔ کیا ان کو دیکھ کر کوئی عقل مند شخص اسلام کی طرف آ سکتا ہے؟ اسلام پر جو ہوتے ہیں لوگ وہی بھٹک کر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور سنت کو نہیں پڑھنا چاہتے اور آسان دین لینا چاہتے ہیں، کھیل تماشے والا دین۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ دین کو کھیل تماشا کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں قرآن سنت کو پڑھے، پھر دیکھیں لوگوں کو جنہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، کوئی کرنٹ لگا رہا ہے، کوئی ایسے جھوم کے اللہ اکبر عبادت کر رہا ہے جس کا کوئی تصور نہیں، کسی کو حال پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، شیطانی آوازیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ جب کوئی یہ ایسی آیات آئیں گی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 پڑھ لیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو لہو اور کھیل تماشا بنا لیا، تو آج کے دن قیامت کے دن ہم ان کو ایسے بلا دیں گے جیسے وہ ہماری ملاقات کو بلائے ہوئے تھے۔ دین کو چھوڑ کر کھیل تماشوں میں لگ جانا یا دین کو ہی کھیل تماشا بنا لینا، اتنا خالص دین ہمیں ملا ہے، ایسا توحید والا دین، لیکن ہم نے اس میں کیا کیا بدعات ایجاد کر لی۔ کہاں سے آیا یہ دین؟ کیا قرآن و سنت سے ملا؟ کیا صحابہ کی زندگی سے ملا؟ کیا سلف سے ملا؟ نہیں، خود ایجاد کر لیا۔ اہل کتاب کی بدعات کو بھی لے لیا، لیکن جو ہو رہا ہے تکلیف دہ ہے بہت زیادہ۔ اتنا خوبصورت دین ہم نے اس کا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ کے واسطے سوچے کہ دین کو کھیل تماشا نہ بنائے پلیز، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کریں گے کہ اللہ ان کو قیامت والے دن ایسے بھولے ہوں گے کہ جیسے وہ مسلمان تھے ہی نہیں، کیونکہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ یا ساری زندگی کھیل تماشوں میں ہی گزر رہی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی انسان نے اپنا اسلام دیکھنا ہے، اس کا حسن کیا ہے، تو ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے۔ سبحانک، اللہ کے جو غور و فکر کرنے والے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے آپ اس سے کہ آپ کوئی عبث یا بے مقصد کام کریں۔
تو ہمیں بھی بے مقصد اور ابس کاموں سے بچنا ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یقین جانیں۔ دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں، یا کھیل تماشوں میں لگ کر دین کو نہ چھوڑ دیں، سارا دن میچ دیکھتے رہنا اور نمازیں بھی چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اس پہ غور و فکر تو ضرور کرنا چاہیے ہم سب کو، مجھے اور آپ کو۔ بہرحال لائیو کھیل اللہ فرما رہے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، نہیں پیدا کیا ہم نے اس آسمان کو، اس زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا اللہ کرے ہم نے پیدا۔ لیکن ہم کھیل تماشے سے باہر نہیں آ رہے۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ تو ہماری نئی نسل کو سلوگن دیا جا رہا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اسی لیے آئے ہو۔ بابر بیش گوشت کہ عالم دوبارہ نیز، کھا لے پی لے بابر کے، دوبارہ نہیں زندگی ملنی۔ اصل زندگی جو ملنے والی ہے اس پہ یقین کتنا ہے میرا اور آپ کا ایز اے مسلم؟ کیا یقین ہے؟ ٹٹولے ہم آپ سب اپنے دلوں کو اپنے اوپر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ سب سے پہلے تو مجھے اپنا امتحان ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے خود احتسابی کرے اور احتساب کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں ہو۔ بہرحال کھیل تماشے کے لیے نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہمیں، اور نہ یہ سب کچھ اللہ نے کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں مجھے اور آپ کو، اور دین کو کھیل تماشا، وہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تو ہم سے کھیل تماشا کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آگے سے کیا کہا؟ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرما رہے ہیں، کالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے، کالا بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پالن ہار ہے، سنبھالا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ الذی فطرہن، وہ جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس پہ گواہ ہوں تمہارے لیے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے ہی کیا ہوا ہے۔ وہی اکیلا ہے، یکتا ہے، لا الہ الا ہو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، وہی اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی لا نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہو، کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کافی حجتیں بھی دی ان کے بتوں کے متعلق کہ ان میں کوئی نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ یہ تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو سن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ سب کچھ کہہ دیا، حجت پوری ہو گئی، پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا اور قسم کھائی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور کوئی ترکیب کروں گا تمہارے ان بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم شہر سے جاؤ گے اور واپس آؤ گے، اس وقت جب شہر سے جاؤ گے، کیونکہ ان کا بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں سے فرعون سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تھا یوم الزینہ، وہ دن جو زینت کا دن ہے یعنی جشن کا دن ہے، تو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وہی دن ہوگا جب عید کا دن ہوتا ہے، میلے کا دن ہے، تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ ان کا بھی کچھ شاید میلہ ہوتا ہوگا، جو بھی جاتے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، تو آپ نے ارادہ کیا اور قسم کھائی اللہ کی کہ جب تم لوگ جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کوئی ایسی ترکیب کروں گا تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ یہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ارادہ کر لیا۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے آیت نمبر 18 میں، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے جھٹلا دیا ہے تو تم سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے جھٹلایا تھا، یا یہ اللہ کا قول ہے کہ اگر انہوں نے جھٹلا دیا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے تو تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے جھٹلایا تھا۔ دیکھ لو عاد کا کیا حال ہوا، وہ بڑے بڑے لمبے لمبے قد والے ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے خشک تنے پڑے ہوں۔ سمود کا کیا ہوا، جو پتھروں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ایسے گھروں میں پڑے تھے جیسے کبھی کوئی یہاں بسا ہی نہیں تھا۔
وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے رسول کا ذمہ مگر صرف کھول کر پہنچا دینا۔ رسول جتنے بھی آتے ہیں ان کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے سورہ ہجر میں کہ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب اللہ کہہ رہے ہیں ہم اتلے لیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے غالباً، کہ پہنچا دے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور میرا بھی اور آپ کا بھی کام یہی ہے، ہم لوگوں سے بیسے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہے۔ کون مانے گا کون نہیں مانے گا، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے آخری الفاظ پڑھ لے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پہنچاؤ آپ جن تک نہیں پہنچا، جن تک یہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچا ان تک۔ فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ وَأَقْصَاكُمْ، پہنچاؤ اپنے نزدیک والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر سے شروع کرو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ذمہ داری ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول خاتم النبیین ہے، آپ کی ذمہ داری میرے اور آپ کے ذمہ لگا دی کہ اب تم لوگوں نے یہ پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ یہ امت جو چنی ہوئی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چنا ہے، کرو اللہ کی راہ پہ کوشش، جتنا کوشش کرنے کا حق ہے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تمہیں بہتر امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت علی الناس کا کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاؤ، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہنچاؤ، اور رسول تم پر گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال اپنی قوم سے خطاب میں ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے خلق کو پیدا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو پیدا کرے ہیں، کیسے مخلوق کو، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، گلیکسیز، سپر کلیسٹرول، سورج، چاند، ستارے، ذرہ تک اللہ نے پیدا کیا ہے، کیا نہیں دیکھتے؟ ثم یعیدہ، پھر جب اللہ چاہے گا تو ان سب کو لٹا لائے گا، انسانوں کو، جنوں کو، سب کو، جو مر گئے ہیں وہ بھی، اور جن کو چاہے گا ان کو بھی لا کے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ انصاف ضرور کرے گا، عدل ضرور کرے گا، یہاں تک کہ ایک بے سینگ کی بکری کو ایک سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا تو اللہ ان کو بھی بدلہ دلوا کے پھر مٹی کر دے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اتنا آسان ہے، وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں کہ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مارنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ فرما رہے ہیں ان سے اگلی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں قل سیروا فی الارض، ذرا زمین پر گھوم پھر کر دیکھو، فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسے ابتدا کی، کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر کیسے اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دیتا ہے، کیسے زمین بنجر ہوتی ہے پھر اللہ اس کو سرسبز کر دیتے ہیں، کیسے ایک فصل چورا چورا ہوتی ہے پھر اللہ دوبارہ فصل اگاتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین پر گھوم پھر کر دیکھ لو کیسے اللہ ابتدا کرتا ہے حل کی، پھر کیسے ان کو دوبارہ اٹھاتا ہے، کیسے دوبارہ ان کو پیدا کرتا ہے، دیکھو تو صحیح، تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ نظارے تو ہم بار بار دیکھتے ہیں، جس کو موت آ جاتی ہے اللہ اس پر پھر اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ اللہ فرما رہے ہیں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اس پر رحم کرے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اے جن و انس، اگر تم رکھتے ہو استطاعت
کہ تم زمین کے دائرے سے آسمان کے دائرے سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ رحمان میں مگر اللہ کی طاقت، اللہ تمہیں کوئی قوت دے تو اللہ تعالیٰ بات ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں کہ تمہارے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اصل بات یہ چیز ہمارے دلوں میں ٹھک جائے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرما رہے ہیں مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي، وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہماری نشانیوں کو نہیں مانتے اور ہماری ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ لوگ ہماری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے دردناک عذاب۔ اللہ کرے کہ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، جو بات اللہ نے نکلوائی صحیح، وہ بے شک اللہ کی جانب سے تھی، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بے شک میری ہی کم علمی کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن پر اکٹھا کر دے، یقین جانیں ہم مسلمانوں کے بقا اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمان کے ساتھ ہی ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا